ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے حضور سے پوچھا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آئے؟ صحابہ کا خیال تھا اس سے دن سخت زندگی میں نہیں آئے۔ جب 70 لاشیں پڑے تھے اصحاب کے اور حضور کے چچا شہید پڑے تھے، مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، سر انور پہ پٹی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل عمی، میرے چچا کی بات سنا۔ وہ درد آج گیا تھا تاریخ اسلام کا۔ تو کہا حضور کیا اس دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارا تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر کے گئے، دکھ تکلیفیں اذیتیں کاٹی اور انہوں نے پیغام مسترد کر دیا۔ حضور نے کہا جو کہا سو کہا، تمہارا میرا راز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رہیں؟ حضور نکلے تو انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے جو حضور کے پاؤں پہ مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 کنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ زدی کرتے، نالین خون سے بھر جاتے، پھول جیسا بدن زخم زخم ہو جاتا۔ لیکن جب عذاب کے فرشتے آپ کے یہاں گزار ہوتے حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ابھی 2 پہاڑوں کو جوڑ دیں گے اور ان کی چیخیں آپ کے کانوں تک پہنچیں گی۔ لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ ان کے حضور نے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ لازمی نہیں ہوتا، ہم تو تبلیغ کا تقریر کا نقد سے نہ لینا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں فارغ ہو رہے ہیں یا ابھی فارغ ہو جانا چاہتے ہیں، کبھی تقریر کا صلہ دوسری نسل پہ بھی چھوڑنا پڑے۔ تو کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کیا، ان کی نسلیں ایمان کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، دکھ سہے آلام سہے۔ اچھا میں آسودہ ہوں، میرے کارخانے ہیں، میری جائیدادیں ہیں، میری زمینیں ہیں اور میں وقف ہو جاتا ہوں دین کے لیے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر گھر میں فاقے ہوں تو پھر نکلنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شیخین کھڑے ہیں تو حضور مسجد سے باہر تشریف لائے تو فرمایا اس وقت رات کا موقع تھا، عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، فرمایا جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے تمہارے نبی کو بھی اسی نے گھر سے نکالا۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک صحابی کا گھر آ گیا، حضرت ابو ایوب انصاری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی حضور مجھے میزبانی کا شرف نہیں بخشتے۔ حضور نے قبول کر لیا، گھر لے گئے، بٹھایا، بکری کا بچہ تھا، اہل خانہ کو ذبح کر کے دیا، کھانا تیار کرا، پھر آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے تو جو ہی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو گھبرا گیا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ حضور نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے کہیں کھجور کا گوشہ کہیں سے توڑ کے لائے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی حضور کھانا پکنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، اتنی دیر تک یہ تناول کریں۔ پھر جب کھانا لگ گیا، دسترخوان پہ لگ گیا، عرض کی حضور یہ کھانا ہے، جو بھی نظر پڑی تو آنکھیں نمناک ہو، ایک روٹی لی اور چند روٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھے، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ تم سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے سنایا، تم نے دروازے بند کر دیا، میں نے پیغام حق پہنچایا، کبھی مسجد میں، کبھی سین حرم میں، کبھی دار ارقم میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی جبل ابو قبیس پہ، کبھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس، کبھی عکاس کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں اور کبھی طائف کے بازاروں میں۔ کہاں کہاں میں تمہارے تک نہیں پہنچا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگا، الا المودۃ فی القربیٰ، ایک چیز کا مطالبہ ضرور ہے کہ جو قربہ ہے ان سے پیار کرنا ہے۔ اب اس کے کئی مفاہیم ہیں اور علماء تفسیر میں اس کے بارے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ قربہ سے مراد حضور کے اہل بیت ہے۔ کہا ہے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا، لیکن ایک چیز کا مطالبہ ضرور ہے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت نبوت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اس معنی پر ایک اعتراض تھا اور وہ یہ کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو قربا سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ صلے کی صورت میں بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قربا کی محبت قربا کی ضرورت نہیں، وہ بھی امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قربا سے پیار کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت آتی ہے، اس لیے فرمایا اپنی ضرورت کے لیے ان سے پیار کیا،
اللہ تو قربا سے پیار کرنے کا درس دیا. حضور نے ارشاد فرمایا انی طالب فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں. حضور نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. حضور نے اس امت کو روشنی کے سرچش کے لیے میرے بعد میں بھٹکتے پھرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے، میرے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، میں تمہیں یوں چھوڑ کے نہیں جا رہا. دو مضبوط اور بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہے. دو مضبوط چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو. لن تضلوا بعدی، پھر تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں کر. پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے. بلکہ فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے. اس کو پوری ہمت سے پوری قوت سے پکڑ لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں. بلکہ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا. حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رونا. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو، تمہاری آنکھیں آنسو کا خراج نہیں دیتی. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھو. یہ رب سے ہم کلام کرنا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنا ہے. اللہ اکبر، یہ روشن کتاب ہے، یہ اجالوں بھری کتاب. افسوس کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا. اس بات کا کوئی انکار نہیں کہ جب مرنے والے کی روح کوئی سال سبب کرے گی اس کی قبر میں روشنی اترے گی، اس کا بھی انکار نہیں. قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی تار نہیں ٹھہرا. آپ بیمار کے گلے میں اس کا تعویذ ڈالے شفا ہوگی. لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا یہ تھا؟ اقبال نے ایک ربائی میں خلاصہ بیان کر دیا، ببند صوفی و ملا عظیم حیات حکمت قرآن بآیاتش قرآن کار جزین دیس یز یاسین او آسان بنی. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہن ملا کے ایسے پردے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکلے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے اس قرآن سے تم نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھا. یہ حیات افروز کتاب ہے، اس کا حرف حرف زندگی ہے، اس کا لفظ لفظ حیات ہے. ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال اسکو کرنا. بلکہ آگے چل کے اقبال نے کہا کہ فاش بھی گوئن ہاں کہ درد غزبرس یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر. اگر میں کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے میں یہ کتاب نہیں ہے تو کوئی اور ہی شے ہے. آگے کہا نسخہ اسرار تکوین حیات، یہ تو اسرار حیات ہے، یہ تو زندگی کو جو ہے وہ تکوین دینے والا، زندگی کو زندگی بنانے والا نسخہ ہے. اس کتاب سے ہم جڑے ہوتے تو کبھی بھی رسوا نہیں. آج شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں بھی لاش پڑی ہوگی کفن اٹھا کے دیکھو کسی مسلمان کی ہوگی، جو بیٹی قید ہوگی کسی مسلمان کی قید ہوگی. پوری دنیا کے اوپر رسوا ہم ہیں، کابل میں، کندار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلا میں، تورا گورا میں، تقریب میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، کہاں کہاں ہماری لاشیں نہیں پڑی اور کہاں کہاں ہماری بیٹیاں غیروں کی قید میں گئی. وہ وقت بھی آنا تھا کہ آج عافیہ صدیقی غیروں کی قید میں سسک رہی ہو اور ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران اس کی حمایت میں ایک لفظ بولنے کی سکت بھی نہ رہے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ دیوبند کے ساحل میں ناہید نامی عورت نے حجاج کو پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا. اور آج کتنی نہیدائیں پکار رہی ہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں. کوئی آنکھیں بارش شاہ رو آج قبرہ میں چوبو. آج کتاب اشتدا کوئی اگلا ورکا پھول ایک روئی سی تین پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین آج لکھاں دیاں دیس تیرے دیاں بارش شاہ تے نو کہیں آفیہ بیٹی کون تیری دی دوہے تے پر لاوے کیڑا ہو دے اتھیو پوجے کیڑا چپ کراوے. آج دین نبی دا ماں بھی یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے. کتھوں لبا عمر بہادر کیڑا بڑھے نو گل